ارشد شریف ایک نام جو پاکستان کے صحافتی اور سیاسی منظرنامے پر لمحہ فکریہ بن گیا۔ ارشد شریف پاکستان کے ایک مشہور صحافی، رپورٹر، نیوز اینکر تھے۔ آپ 22 فروری 1973 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شریف پاکستان نیوی میں افسر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی ہی سے حاصل کی۔ قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی اور پھر UK سے میڈیا سائنسز میں MPhil کیا۔ پھر ارشد شریف نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا۔ انہوں نے دنیا نیوز، ڈاؤن نیوز اور ARY نیوز جیسے چینلز کے ساتھ کام کیا، اور شہادت سے پہلے وہ پاکستان میں پراپر پلے پروگرام کرتے تھے جو رات کو 10 بجے ARY نیوز پر پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو سخت دباؤ کے بعد ارشد شریف کو شوز آف ایئر کر دیا گیا۔ ARY نیوز پہ جو آخری پروگرام انہوں نے کیا، اس پروگرام کا ابتدائیہ جو انہوں نے آغاز کیا ان الفاظ سے اپنے سب سے آخری پروگرام کا دیکھیے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام اور حضرت امام حسین کی یاد میں ملک بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے، اور حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے: ظلم کے آگے سر جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے۔ آپ نے مختلف فوجی آپریشنز میں اس وقت موجود ہوں شوال میں، میں اس وقت موجود ہوں تیرا ویلی میں، میں اس وقت موجود ہوں میرن شاہ شمالی اعلیٰ سطح پر بین الاقوامی رپورٹنگ بھی کی۔ 2012 میں آگاہی ایوارڈ اور 2019 میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ارشد شریف کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانے کے بعد انہوں نے ایک اصولی موقف لیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی انجینئرنگ کے کردار پر سخت تنقید شروع کر دی۔ ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو مریم نواز نے بنایا تھا دفن کیا، جو چے گوارا نواز شریف بنا ہوا تھا، ہم نے کیسز کے لیے NRO2 ہم نے اس پہ سیل لگائی، ہم نے یہ ڈیلیں کی تھی، ہم نے یہ ڈیل کی تھی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی اور اس کو بچا لیا جائے گا۔ حمزہ شہباز کو ہم نے بنانا ہے، جو کچھ پنجاب اسمبلی میں آ کیا ہوئی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے بے وقوف ہے۔ اس وقت عوام نے بڑا زور سے بتا دیا نکل کے۔ 31 مئی 2022 کو پروگرام وہ کون تھا کیا، اس کے بعد دھمکیاں سنگین ہونے لگی۔ جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا، اس سے بچھڑا تھا کوئی، اس کا پتہ دیتا تھا۔ پالے سے جو دھمکیاں دی گئی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، اس حد تک یہ لوگ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اور قصور کیا ہے؟ صرف کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہم تمہیں سر میں گولی ماریں گے تاکہ تم بچ نہ سکو۔ اچھا، یہ تب ہی کہہ دیا گیا تھا جب وہ پاکستان تھے اور کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ ملک بھر میں ان کے خلاف 16 FIRs درج ہو جاتی ہیں اور ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ شاید یہ شعر انہوں نے چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ۔ وہ دبئی جاتے ہیں مگر وہاں بھی رہنے نہیں دیا گیا۔ جو کہتے ہیں فون کر کے وہ یہاں پر ان کی شرطیں آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی ان کے وہ ہوتے ہیں پولیس اور ان کے لوگ، انہوں نے کہا آپ کے ملک چھوڑ دیں 24 گھنٹے کے اندر، ادروائز ہم پاکستان ڈپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کتنی دیر رہے تھے دبئی؟ کتنے دن؟ ہارڈلی 8 مہینے۔ آخرکار پھر کینیا جیسا ملک جانا پڑا جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں، مگر YouTube کے ذریعے انہوں نے صحافت کو جاری رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن حالات میں بیٹھا ہوں، ایک ہی شرٹ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت، لیکن کوشش یہ تھی کہ میری آواز بند کی جائے، لیکن آپ سب کی محبت کی وجہ سے میں آپ سے اب بھی رابطے میں۔ خصوصی طور پر جب انہوں نے ولاگ کیا، زور سے آواز لگائی، بادشاہ ننگا ہے۔ ولاگ کے بعد دھمکیاں مزید سنگین ہونے لگیں۔ پھر آخرکار 23 اکتوبر 2022 کی رات اندھیرے میں ان کو جسمانی تشدد کے بعد قتل کر دیا کینیا میں ہاتھ سے نجات بحق ہو گئے ہیں۔ ارشد شریف نائروبی میں ہاتھ سے نجات بحق ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق کینیا کی مقامی پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات۔ خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے،
کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہر سے کرم ہے نہ خوف خمیازہ. 4 نیل غائب تھے, گردہ غائب تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. گردہ غائب تھا. کینیا میں نکال لیا تھا. کینیا میں ان کا گردہ نکال لیا تھا. نکالنے کے بعد یہاں بھیجا گیا تھا. سر پہ گولی کا نشان تھا, ایک بون مسنگ تھی اسکل کی, ایک پیچھے گولی ماری تھی, آگے سارے سٹچز لگے ہوئے تھے کیونکہ ایک پہلے پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہوتی. کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہوتی. اتنی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑتی نا. گردہ نہیں ہے, نیلز نہیں ہے, اسکل کی بون مسنگ ہے. وطن واپسی پر قوم نے اپنے ہیرو کا پرتپاک استقبال کیا. ہم ان کی زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکے, لیکن ہم ان کا آخری دیدار کرنے اور ان کو اللہ حافظ کہنے آئے ہیں. ان کو مار کے ڈر بڑھا نہیں ہے, انہوں نے ہمارے ڈر بھی دلوں سے نکال دی. 25 کروڑ عوام میں سے صرف وہی تھے جو بہادر تھے, اور یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ انہیں سنبھال نہیں سکے. 25 کروڑ عوام ان کو سنبھال نہیں سکی, اور وہ جس کنٹری میں بھجوایا گیا وہ تو ویسے ہی مشہور ہے کہ وہاں پہ بدنام میں زمانہ. انہوں نے بے شک ہم سب کو دکھ ہے, ان کی اس عظیم موت نے ہمیں جگایا ہے, اس قوم کو جگایا ہے. اس قوم کو جاگتے رہنا ہے, رونا نہیں ہے. روئیں گے تو ہم مزدل ہو جائیں گے. نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی, جہاں ملک بھر سے لوگوں نے شرکت کی. وہ اسلام آباد کے مشہور H11 قبرستان میں پرتِ خاک کیے گئے ہیں. دوسروں کی آواز بننے والا, ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والا ارشد آج خود انصاف کا طلبگار ہے. میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سبق نہ جائے گا.